blood and sacrifice of the innocent Palestinians will never go waste. We must worry about their plight and difficulties and stand by them. We must work for a durable peace through the two-state nation. We must seek a viable, secure, contiguous and sovereign state of Palestine based on the pre-1967 borders with Al-Quds Al-Sharif as its eternal capital. وزیراعظم شہباز شریف نے کمال جرأت و بہادری سے فلسطینیوں کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھ دیا اور اس کا حل بھی بتا دیا۔ کہتے ہیں غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے، فلسطینی بچے زندہ دفن ہو رہے ہیں، جل رہے ہیں اور دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے۔ فلسطینی سرزمین پر المیہ رونما ہو رہا ہے، وہ بھی ذمہ دار ہیں جو خاموش ہیں۔ مذمت کافی نہیں، اس خون ریزی کو روکنا ہوگا۔ وزیراعظم کا فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ، ریاست کا دارالحکومت بیت المقدس ہو۔ The people of Jammu and Kashmir too have struggled for a century for their freedom and right to self-determination. India has spurned Pakistan's proposals for a mutual strategic restraint regime. Its leadership has often threatened to cross the line of control and take over Azad Kashmir. Ladies and gentlemen, Mr. President, let me state in no uncertain terms that Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression. بھارتی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیں گے، وزیراعظم شہباز شریف کی دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر مودی کو وارننگ۔ کہا بھارت مقبوضہ کشمیر میں ظلم کی حدیں پار کر چکا۔ بھارت نے 2019 میں کشمیر کو ہڑپ کیا۔ کشمیری نوجوان برہان وانی کی میراث پر عمل پیرا ہیں۔ 5 اگست 2019 کا اقدام واپس لے کر پرانی حیثیت بحال کی جائے۔ مسئلہ کشمیر عالمی قراردادوں کے تحت حل کریں۔ قال يا بني لا تقصص رؤياك إلى إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله مولانا العظيم۔ وزیراعظم نے اپنے خطاب کا آغاز قرآن مجید کی آیت سے کیا۔ شہباز شریف نے انگریزی نظم بھی پڑھی جس کے ترجمے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ خطاب کے اختتام پر کہا اللہ نے کمزوروں اور بے کسوں کی مدد کا وعدہ کر رکھا ہے۔ That the weak are not voiceless, that the oppressed should not lose hope, that poverty is not preordained, and that Allah Almighty promise of justice and equality in our terrestrial home must be respected. نئی سرد جنگ کی سرد مہری محسوس ہو رہی ہے۔ دنیا کو صرف بڑے طاقتور ممالک کی حکمرانی کے طور پر نہیں چلایا جا سکتا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے انصاف اور برابری کے اصولوں پر مبنی عالمی نظام کی ضرورت ہے۔ طاقت کے بے دریغ استعمال سے زیادہ تباہ کن اور کچھ نہیں۔ تباہ کن تنازعات، جغرافیائی سیاسی کشیدگی، ابھرتی دہشت گردی، قرضوں کا دلدل اور موسمیاتی تبدیلی بڑے چیلنج ہیں۔ Unfortunately, today we are again confronted by a new wave of externally financed and sponsored terrorism. The interim government must take effective action to neutralize all terrorist groups within Afghanistan, especially those responsible for cross-border terrorism against neighboring countries. پاکستان کو بیرونی امداد سے ہونے والی دہشت گردی کا سامنا ہے۔ افغانستان اپنی سرزمین پر موجود دہشت گردوں کا خاتمہ کرے۔ پاکستان فتنہ الخارج کا بھی کامیابی سے خاتمہ کرے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا جنرل اسمبلی سے خطاب، اسلاموفوبیا کے بڑھتے واقعات کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف ہندو انتہا پسند ایجنڈا کو خطرے کی گھنٹی قرار دیا۔ دنیا کا دہشت گرد نیتن یاہو کے منہ پر تمانچہ۔ اقوام عالم نے دنیا کے سب سے بڑے فورم پر نسل کش نیتن یاہو کو سننے سے انکار کر دیا۔
پاکستانی وفد کا اسرائیلی وزیراعظم کے خطاب کا بائیکاٹ۔ پاکستانی وفد کے جاتے ہی ترکی سمیت دیگر ممالک نے بھی آئینہ دکھا دیا۔ نتنیاہو کے آتے ہی درجنوں سفارتکار جنرل اسمبلی ہال سے نکل گئے۔ نتنیاہو خالی کرسیوں سے خطاب میں جھوٹ بولتا رہا، ویسٹ بینک اور غزہ کو اسرائیل کا حصہ دکھایا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کراچی کا دورہ۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو فوج کی آپریشنل تیاریوں، تربیتی امور پر بریفنگ دی گئی۔ جنرل عاصم منیر نے انوویسٹا انڈس IT پارک کا افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور سول سوسائٹی کے مائدین کی تقریب میں شرکت۔ آرمی چیف کی کراچی کی تاجر برادری سے بھی ملاقات۔ معیشت کی بہتری میں تاجر برادری کے تعاون کو سراہا، کہا مایوسی پھیلانے والوں کو شکست ہوئی، سب کو روشن مستقبل پر اعتماد ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کی نیو یارک میں مصروفیات۔ شہباز شریف کی ایرانی صدر سے ملاقات۔ پاک ایران شراکت داری مضبوط بنانے کا عزم۔ شہباز شریف کی عراقی ہم منصب سے بھی ملاقات۔ شہباز شریف نیپال کے وزیر اعظم سے بھی ملے۔ تجارتی اور سیاحتی تعاون مضبوط بنانے کی خواہش۔ وزیر اعظم کا پاک امریکہ بزنس کونسل کے وفد سے خطاب، کہا امریکی سرمایہ کار کو راغب کرنا ترجیح ہے، SIFC سہولت دے رہی ہے۔ پاکستان کو IMF سے 1 ارب 2 کروڑ ڈالر کی پہلی قسط موصول۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو گیا۔ گزشتہ دنوں IMF نے پاکستان کے لیے 7 ارب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دی تھی۔ زر مبادلہ کے سرکاری ذخائر 10 ارب 50 کروڑ ڈالر کی سطح سے تجاوز کر گئے۔ الیکشن کمیشن کھل کر سامنے آ گیا۔ مخصوص نشستوں کا فیصلہ مفروضوں پر مبنی ہے۔ تشریح کی آڑ میں آئین دوبارہ نہیں لکھا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن کی سپریم کورٹ کی وضاحت پر نظر ثانی کی استدعا۔ موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے، فیصلے پر عمل میں تاخیر ہم نے نہیں کی۔ سرٹیفکیٹس درست ہیں تو بھی 39 ارکان نہیں بنتے۔ پارٹی وابستگی کی ڈکلیریشن جمع نہیں کرائے گئے۔ PTI نے کسی فورم پر دعویٰ نہیں کیا۔ دعویٰ نہ کرنے والوں کو ریلیف نہیں ملتا۔ آئینی کورٹس جو ہیں، کانسٹیٹیوشنل کورٹس، یہ اس وقت بہت اہم ہیں، ان کی ضرورت ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو اسٹانس لیا ہے، لیکن ہم بہت پر امید ہیں کہ جو بات پاکستان کے لیے بہتر ہوگی، آئینی اداروں کے لیے بہتر ہوگی، اس پہ وہ ضرور سپورٹ کریں گے۔ وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ نے آئینی عدالتوں کو وقت کی ضرورت قرار دے دیا۔ کہتے ہیں سیاسی کیسز کی وجہ سے عام آدمی کو انصاف کے لیے طویل انتظار کرنا پڑتا ہے۔ فرد واحد کے لیے قانون نہیں بنایا جا رہا۔ امید ہے مولانا فضل الرحمان آئینی اداروں کی بہتری کے لیے تعاون کریں گے۔ کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہو سکتا جو حکومت کو جواب دہ نہ ہو۔ آرٹیکل 63A نظر ثانی اپیلوں پر سماعت 30 ستمبر کو ہوگی۔ کاز لسٹ جاری۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین خان بینچ کا حصہ، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس مظہر عالم میاں خیل بھی بینچ میں شامل۔ FIA کو امریکی FBI کے معیار کا ادارہ بنایا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی وفد کی ملاقات۔ بیورو آف انٹرنیشنل نارکوٹکس کے حکام شامل۔ محسن نقوی نے کہا کہ FIA کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، FBI جیسا متحرک کرنا چاہتے ہیں۔ یہ منصوبہ انسداد جرائم میں اہم سنگ میل ہوگا۔ INL ہماری استعداد بڑھا رہا ہے۔ پولیس اکیڈمی کی تنظیمیں ناگزیر ہیں۔ امریکی وفد کا حالیہ دہشت گردی پر اظہار افسوس۔ PTI نے راولپنڈی میں جلسے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے بھی درخواست واپس لے لی۔ اب 28 ستمبر کو جلسے کی بجائے راولپنڈی میں احتجاج ہوگا۔ PTI وکلا کا سپریم کورٹ کے باہر مظاہرہ۔ ٹمبر مافیا کی نظر ہو چکے ہیں۔ ہیلتھ پہ آپ بولیں تو ہیلتھ میں بھی یہی صورتحال ہے۔ ایجوکیشن پہ بات کریں تو ایجوکیشن کا ستیہ ناش ہے۔ اس صوبے کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ صوبائی حکومت سب سے پہلے جو ہے اس صوبے میں بات کروں گا تو امن و امان پہ کروں گا۔ امن و امان قائم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ انصاف کی حکومت آئی تھی اور ہم بار بار کہہ رہے تھے BRT کرپشن کا گڑھ ہے، تو جو رپورٹ آئی ہے اس پہ اب صوبائی حکومت کیا بولے گی؟ حق تو ہے کہ صوبائی حکومت اس پہ اپنے جو لوگ ملوث ہیں کو گرفتار کرے اور استعفیٰ دے۔
کے پی میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں، گورنر فیصل کریم کنڈی کے پی ٹی آئی پر وار، بولے ڈی آئی خان تاسوات دہشت گردی ہو رہی ہے، صوبائی حکومت خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے، حکومت کی مجرمانہ خاموشی سوالیہ نشان ہے، وزیر اعلیٰ اپنے ضلع میں امن نہیں لا سکے، علی امین گنڈاپور صرف یہ جانتے ہیں جلسہ کہاں ہوگا، بی آر ٹی منصوبے کی رپورٹ پر حکومت کیا کہے گی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک بار پھر شبلی فراز کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم، 1 ہفتے میں نام نکالیں، عمل نہ ہوا تو آئندہ سماعت پر سیکرٹری داخلہ پیش ہوں، شبلی فراز نے توہین عدالت درخواست دائر کی تھی۔ لیگی امیدوار علی گوہر بلوچ کو جھٹکا، سپریم کورٹ نے این اے 97 تاندلیہ والا میں دوبارہ گنتی کی نظر ثانی درخواست مسترد کر دی۔ جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ کا پہلا فیصلہ واضح ہے، دوبارہ گنتی کی درخواست وقت پر نہیں دی گئی۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ درخواست پہلے پیش کی ہوتی تو ضرور جائزہ لیتے، اب یہ تاثر مل سکتا ہے کہ آر او کو نوازا گیا۔ منشیات بڑا چیلنج ہے، تمام اسٹیک ہولڈرز کو متحد ہونا ہوگا، تعلیمی اداروں میں بھی منشیات کے ٹیسٹ ہوں گے، سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا اعلان، کہتے ہیں منشیات فروشوں کو معافی نہیں ملے گی، بلا تفریق کارروائیاں ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، وفاق سے بات کی جائے گی، ہر صوبے اور وفاق میں فیوژن سینٹر بننا چاہیے۔ لاہور میں سم والے جدید میٹر لگانے کا فیصلہ، بجلی کے اے ایم آئی میٹر ٹیکنالوجی سے لیس، کنٹرول روم سے بلنگ ریکوری ہوگی، ایشیا ترقیاتی بینک لیسکو کو منصوبے کے لیے 14 ارب دے گا، نئے میٹر سے بجلی چوری اوور بلنگ کا خاتمہ ہوگا، نئے گریڈ اسٹیشنز کی تعمیر اپ گریڈیشن بھی ہوگی۔ کینیڈین وزیراعظم کی کرسی بچ گئی، جسٹن ٹروڈو کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام، قرارداد کی حمایت میں 120 جبکہ مخالفت میں 211 ووٹ ڈالے گئے۔ جسٹن ٹروڈو کی حکومت کو ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور ہاؤسنگ سیکٹر میں چیلنجز کا سامنا ہے۔ ہیٹی کے صدر کی اقوام متحدہ میں پانی پینے کی ویڈیو وائرل، ہیٹی کے صدر نے جنرل اسمبلی سے تقریباً 30 منٹ خطاب کیا، پیاس لگنے پر ڈائس پر رکھے جگ سے ہی پانی پی لیا، جگ سے پانی پینے پر کپڑوں پر پانی گر گیا۔ کرکٹ میں بہتری کا مشن، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک کرکٹ کے ایونٹس پر اجلاس، بورڈ کے اعلیٰ عہدیداروں نے بریفنگ دی۔ 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز، انگلینڈ ٹیم کا 33 رکنی دستہ 2 اکتوبر کو پاکستان پہنچے گا، ٹیم کے 16 ارکان کے ساتھ 17 کوچنگ سٹاف شامل۔ انگلش ٹیم 3 اکتوبر سے پریکٹس کا آغاز کرے گی، دونوں ٹیمیں 7 اکتوبر سے پہلے ٹیسٹ میں مد مقابل ہوں گی۔